میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، پاکستان کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے بھی، ساؤتھ ایشیا کے لیے۔ اور ٹاپک یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خبر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جس کو پبلش کر رہا ہے، ویسے تو اس کی بازگشت کافی عرصے سے، یعنی اگر ہم 2021 میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ IMF کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ انڈیا ہے، اس نے یو کے کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب وہ دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ بن چکا ہے۔ لیکن اب پوری دنیا اس کو پبلش بھی کر رہی ہے، اس کے اوپر بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، جو کہ ہم ہر چیز میں تو ویسے کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑی ایک جمپ ہے، ایک ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑا کام بھی انہوں نے کر دکھایا کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی وہ بن چکی ہیں اور انہوں نے یو کے کو اس میں ڈیفیٹ کر دیا۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، سینئر کالمنسٹ اور اس کے علاوہ پولیٹیکل اینالسٹ جناب بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دی شو سر۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ سر، جس طرح بات کی کہ آپ تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں پہلے سے ہی، اور 2021 میں اس طرح کی جو ہے وہ IMF نے بھی کوئی رپورٹ شائع کی تو اس میں یہ بتایا تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑی جمپ ہے ان کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اتنی بڑی جمپ اس لیے نہ سمجھیں کہ وہ سمجھتے ہوں کہ وہ تو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، لیکن ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ بھئی ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ 5ویں بڑی اکانومی دنیا کی بن گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیسے کیسے بن گیا؟ دیکھیں جی، عوامی سطح پہ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، آلدو کہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے اکراس دا بارڈر اور انٹرنیشنلی، وہ اس طرح کی چیز سچویشن کو آلریڈی پریڈکٹ کر رہے تھے، ان کے لیے یہ خبر نہیں ہے، لیکن عوامی سطح پہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور اگر اس کو جتنا زیادہ آپ گہرائی سے دیکھیں، اس سے نہیں فرق پڑتا کہ ہمیں پہلے کس چیز کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں انڈیا کی۔ اور اس کو میں ایک دوسرے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا رد عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ریورس پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور باقی ملک آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ پازیٹیو ہے، جتنی زیادہ پروگریسو ہے، جتنی زیادہ پروڈکٹیو ہے، اور جتنے زیادہ اس میں جو ہے وہ ایک طرح کا آپٹیمزم ہے، اتنا زیادہ جو ہے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی سوچوں میں جتنا زیادہ پیسیمزم، نیگیٹیویٹی، جیلسی اور یہ چیزیں آتی ہیں، اتنا زیادہ آپ پیچھے جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ چیزیں عام آدمی سے جوڑی جاتی ہیں، لیکن عام آدمی جو ہوتا ہے اسی کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اور وہ جا کے قومی سطح پہ عام آدمی ہی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی قومی پالیسی کیا ہے۔ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 20-30 سال سے دنیا بھر کے دانشور اس بات پہ بار بار لکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ آپ نے پاکستان کے یہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں جو حکومت سے پیسے لے کے آدھے آدھے پیج پہ اشتہارات چلا کے تو اپنے آپ کو اخبار کہتے ہیں، اس کے کسی ایڈیٹوریل پیج پہ، کسی اوپینین پیج پہ آپ نے کوئی کالم پڑھا ہے اس سلسلے میں کہ یہ 21ویں صدی جو ایشیا کی صدی ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کے دانشور 24 آور نان سٹاپ الٹی شلوار اور سیدھی شلوار پہ بحث کر رہے ہوں، جہاں پہ جو ہے ایک طرف سیلاب میں آپ کے ہزاروں لوگ جو ہے ان کی لاشیں بہہ رہی ہوں، اور دوسری طرف آپ جلسوں میں پکوان تل کے تو لوگوں کو کھلا رہے ہوں اور اس کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ کر رہے ہوں، تو ایسے ملک میں یہ خبر کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بہت بڑی خبر اس لیے ہے، جب میں اس کو کہتا ہوں کہ ایشیا کی صدی ہے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس میں نمبر 1 چین اور نمبر 2 جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈیا۔ ایشیا کی صدی سے مراد کہ اب ترقی کا جو دور ہے، جو ٹرن ہے، وہ اب ایشیا کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اور ترقی کے ٹرن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی صرف اکانومی بڑھ گئی، بلکہ وہ پورا جو آپ کا لائف سٹائل، انداز زندگی ہوتا ہے
آپ کی جو ساری جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو یہ پاکستان میں اس سوال کو کیوں اگنور کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر آپ اس سوال کو ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ اگر یہ جو ہے 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے تو اس میں ہمارا سپیس کیا ہے؟ کیا اس میں آپ کا سپیس یہ ہے جو گزشتہ 20 سال سے وہاں پہ ٹرن بائی ٹرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس سے جا کے $2 بلین لینا ہے اور 1 سال آگے کی ایکسٹینشن لینی ہے، جس کو لائف ایکسٹینشن کہتے ہیں، آپ زندہ رہنے کی ایکسٹینشن لینی ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے اور یہ جو آپ کے ماضی کی ناکام قسم کی پالیسیاں ہیں اور ریگریسو قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اینٹائی ڈیولپمنٹ اور اینٹائی پروگریس جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے اس کو توڑنا ہے. تو اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس پہ ڈیبیٹ کیا جاتا اس صدی کے شروع میں 2001 سے لے کے آنورڈ، اور اس میں پاکستان کے حکمران طبقات کو بتایا جاتا اور عوام کو بتایا جاتا کہ اگر ایشیا کی صدی میں ہم نے ایشیا کی اس جو ہے انپریسیڈنٹڈ قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، یعنی اب ایشیا جو ہے وہ انگلینڈ اور پیرس اور واشنگٹن بننے والا ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، تو اس میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ جوڑ سکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اتنی بڑی طاقت ہو کہ آپ اس میں ایک جو ہے وہ حصے دار کے طور پہ اور شراکت دار کے طور پہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی اس سے حصہ وصول کریں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ترقی کا ایک دائرہ ہے آپ اس دائرے کے اندر شامل ہو جائیں. اب ظاہر ہے جہاں تک پاکستان کا اپنی انڈیپینڈنٹلی ایشیا کی اتنی بڑی جو انپریسیڈنٹڈ قسم کی موو ہے اس سے ظاہر اپنا حصہ وصول کرنے کے حالات تو نہیں ہے نا، چونکہ پاکستان کا دن رات کا جو فکر ہے، جو اندیشہ ہے، جو خوف ہے، وہ $2 اور $4 بلین کے گرد گھومتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. اور وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں اگر IMF آپ کو $4 بلین کا وعدہ کر دے تو آپ جشن بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم اپنے طور پہ ایشیا کی ترقی سے اپنا حصہ وصول کریں گے تو یہ غلط ہے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائرے کے اندر بیٹھ جائیں، جس طرح کے فار ایگزامپل چین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لیکن چین سے بھی آپ اس طرح استفادہ نہیں کر رہے بلکہ ڈس ایڈوانٹیج طریقے سے آپ چین سے استفادہ کر رہے ہیں کہ ہائی ریشو جو ہے لون لے رہے ہیں، آپ کی جو لینڈنگ پریکٹسز ہیں وہ انفیئر ہیں، ان کا بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ چین کی طرف ہے. آپ جس طریقے سے بھی جو بھی چین کے ساتھ آپ نے گزشتہ 10 سالوں میں ڈیل کی ہے اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ یا گورنمنٹ آف چین کو ہوا، پیپلز ریپبلک آف چائنا، یا وہاں کی ان کمپنیوں کو ہوا جنہوں نے وہاں پہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ خاص سی پیک کی شکل میں ہو کچھ ہو. لیکن دوسری بڑی قوت جو اس خطے میں جو ایشیا میں ایک انجن کا رول پلے کر رہی ہے ان ٹرمز آف اکنامک اور نیو پیراڈائم آپ جس کو کہتے ہیں ان کو سیٹ کرنے میں، وہ ظاہر ہے ہندوستان ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو بینڈ ویگن آپ کہتے ہیں نا، اس پہ چڑھے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. چونکہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر دکھا کے یا فوجی مسل دکھا کے یا میزل دکھا کے تو آپ کہیں گے کہ جی آپ بہت بڑی قوت ہیں اور ہمیں جو ہے وہ جو مرضی کرنے دیں، تو ایسا ہوگا نہیں. چونکہ اب جو ہے وہ مسئلہ اکانومی کا ہے، تو آپ کے پاکستان کے دانشور جو ہیں وہ اپنی ذہنی دیوالیہ پن کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ جو آج ہندوستان جو ہے وہ 5ویں بڑی اکنامک پاور بنا ہے اس کو مبارکباد دینے اور اپنے لوگوں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہندوستان کی طرف دیکھو اور اس سے سیکھو کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے بجائے اس کی ایکسپلینیشن یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ انگلینڈ میں انسٹیبلٹی ہے. یعنی آپ اپنی نیگیٹیویٹی کی حدود دیکھیں کہ پوری دنیا کو پتا ہے سٹیٹس گزشتہ 20 سال سے انڈیکیٹرز یہ اشارے دے رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ 5ویں بڑی جو ہے اکنامک قوت بنے گا، اور آپ کے دانشور قوم کو میسج دے رہے ہیں ٹی وی اور یوٹیوبز پہ بیٹھ کے کہ جناب وہ انگلینڈ میں انسٹیبلٹی ہے اس لیے انڈیا 5ویں طاقت بن گیا. آپ جس لاجک کو یوز کر رہے ہیں یہ دنیا میں کہیں لاجک کے نام پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا دھبا
کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. چلو انگلینڈ میں انسٹیبلٹی ہے تو اس کی اکانومی ڈاؤن ہوگی، لیکن اس سے انڈیا کی اکانومی کیسے بڑھے گی؟ انڈیا کی اکانومی تو تبھی بڑھے گی نا کہ جب اس کے اندر کچھ ہوگا. جس طرح افغانستان کی اکانومی ڈاؤن ہو کے زیرو ہوئی تو آپ کی کیوں نہیں بڑھی کہ آپ کے ٹھیک. پڑوس میں ایک ملک کی؟ تو جی اس بالکل. لیے یہ آپ کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑنا چاہیے، اور آپ کا جو دانشور طبقہ ہے اس کو باہر آ کے تو یہ بتانا چاہیے کہ ناؤ اور نیور، کہ یا تو آپ جو ہے یہ جو ایشیا کی ترقی کا جو سفر شروع ہوا ہے اس میں ہم سفر بنے، یا پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 2 بلین اور 4 بلین کے ڈالر کے چکر میں، جس کو وہ تہاڑی دار مزدور کہتے ہیں آپ دوسری زبان میں، وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے، ایک انتہائی جو ہے ظلم اور جبر یا پسماندگی کا شکار شخص، جس کو روز اٹھ کے تو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے شام کا کھانا جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹیبل پہ رکھنا ہے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرق ہے جس کو سمجھے بغیر پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب، کیونکہ آپ نے اب یو کے کی جو ہے وہ بات کی قانون کی، وہ ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے ہم لے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے سوشل میڈیا پہ باتیں چلتی ہیں اور اس میں جو ہے بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن ہم اس کو اس طرح لیں کہ کیا آپ کے خیال میں یو کے لیے یہ کتنی بڑی ڈیفیٹ ہے، اور کیا اس کو وہ اپنے لیے یہ ایک بہت بڑی شکست سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو اگلی اکانومیز ہیں کہ بھائی اگر 5ویں لے لی جگہ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 4تھ پوزیشن بھی جو ہے جلدی یہ کراس کر لے گا، 4تھ پہ پہنچ جائے گا، تو وہاں پر جو کنٹری ہے کیا اس کو بھی خطرہ ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ یو کے کا ایک دانشور آپ مجھے دکھا دیں جو اس بات کی اس طرح تشریح کر رہا ہو کہ انڈیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت بننے سے انگلینڈ کو نقصان ہوا ہے. ان دو باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ انڈیا نے حیرت انگیز طریقے سے اور انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کی ہے. اس کا مطلب کوئی انگلینڈ کا فیلئر نہیں ہے یا کامیابی کا تعلق نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے اب یہی بات میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہم 2001 سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جو انٹرنیشنل اکنامک ایکسپرٹس اور فورمز اور ریسرچرز ہیں ان کی رپورٹس کی بنیاد پر، کہ 2030 تک جو ہے وہ انڈیا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی جو ہے وہ بن سکتا ہے. اب دوسری اچھا. بڑی اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تیسری اکانومی پہ چلا جائے گا، چونکہ یہ آلریڈی پریڈکٹڈ ہے کہ 2025-6 کے بعد چائنا جو ہے وہ پہلی بڑی اکانومی بننے والا ہے. اب اس طرح کے جو سٹیٹس یا ریسرچ رپورٹس ہوتی ہیں اس میں 19-20 کا فرق آ سکتا ہے، کچھ ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی اکانومیز اسی طرف جا رہے ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2030 میں امریکی دانشور یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں شکست ہو گئی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنا دیکھنا ہے کہ ان کی اپنی اکانومی کی کیا وجوہات تھی. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ہی کامن قسم کے فیکٹرز ہیں. اس وقت جو ڈیولپ دنیا ہے اس کے اندر جو سوشیو اکنامک کنڈیشنز موجود ہیں، اس میں مثلا جو ہے آپ کا جو لیبر ہے، لیبر کی جو شارٹیج ہے، لیبر کی جو کاسٹ ہے، اس میں جو آپ اس سطح پہ جو پروڈکشن جو انڈیا اور چائنا کر رہے ہیں. چونکہ پہلے یہ تھا کہ ڈیولپ دنیا اس لیے ترقی کر رہی تھی بلا شرکت غیر کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اور یہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے تیسری دنیا میں. یہ آپ دیکھیں گزشتہ صدی کے نصف سے 1950 سے یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں انڈر ڈیولپ کنٹریز کو، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ترقی کریں. کہ مثلا اگر انہوں نے ایک فیکٹری لگانی ہے، کوئی کسی طریقے سے کرنا ہے، تو اس وقت صرف سوویت یونین نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کا آغاز کیا، جو کہ اس نے انڈیا کو بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی. آج انڈیا کے پاس یہ جتنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، ہیوی میکینیکل مشینری کی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اسلحہ سازی کی مینوفیکچرنگ کی، اس میں جو ہے سوویت یونین کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس میں مقابلہ ہو نہیں سکتا تھا چونکہ ٹیکنالوجی کا ایشو تھا. اب ٹیکنالوجی پہ کسی بھی ملک کی کوئی اجارہ داری نہیں رہی ہے. ٹیکنالوجی ایک طریقے سے اب ایک انٹرنیشنل قسم کا جو ہے ایسٹ بن گیا جس کا ایکسس سب لوگوں کے پاس ہے.
چونکہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز اور اس طرح جو کراس بارڈر انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ ترقی یافتہ دنیا اب مقابلہ نہیں کر سکتی انڈیا اور چائنا کی، چونکہ ان کے پاس سستی لیبر ہے، اسکلڈ لیبر ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور وہ خصوصاً جو پروڈکشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ انگلینڈ اتنی چیزیں نہیں پروڈیوس کر سکتا یا امریکہ جو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک چینج آ رہی ہے جو پہلے ہی چائنا پروو کر چکا ہے گزشتہ 30-40 سالوں کے دوران۔ آپ دیکھیں کہ چین نے یہ جو ساری ترقی کی اس کا بیس اسی بات پہ تھا کہ ایک تو اس نے ٹیکنالوجی حاصل کی اور دوسرا اپنی جو ہے وہ بہت بڑی پاپولیشن کو، یہ فیکٹر ہے۔ اس فیکٹر کی بنیاد پہ انڈیا، چائنا، انڈونیشیا، برازیل، رشیا، اس طرح کے ملک جن کے پاس بہت بڑی آبادی ہے، اور یہ اس طرح کے 10 ملک ہیں جو آئندہ آنے والے 10-20 سالوں میں پہلی بڑی 10 معیشتیں جو ہیں وہ بن جائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے انگلینڈ اور فرانس اور جاپان اور اس طرح کے ملک جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے 15ویں نمبر پہ، 16ویں پہ، 17ویں پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کا قصور ہے یا ان کی سوسائٹی میں کوئی انسٹیبلٹی آ گئی، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل جو ہے وہ ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ لیبر اور اسکل اور یہ ساری چیزیں اور پاپولیشن اس میں فیکٹرز ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان ملکوں کی فہرست میں بھی کیوں نہیں آتے جو آج سے 20 سال بعد پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حساب سے کسی نمبر پہ آتے ہیں۔ پاکستان تو اس حساب سے پہلے 100 نمبر پہ بھی نہیں آتا، حالانکہ پاپولیشن کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، یا جو بھی دوسرے فیکٹرز ہیں، ایون سکل کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے، آپ کے ہاں جو ہے وہ ینگ پاپولیشن کے پریزنس کے اعتبار سے پاکستان کو 10ویں-12ویں نمبر پہ ہر صورت میں آنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فیلڈ قسم کی لیڈرشپ ہے جن کا بہت شارٹ سائٹڈ قسم کا ویژن ہے، بلکہ ویژن جو ہے 24 آورز تک محدود ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں جو ہے ہم نے کس نے قرضے کی قسط دینی ہے اور کس نے نہیں دینی، اور آئندہ 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ کس نے الٹی شلوار پہن کے تو خطرناک بن جانا ہے اور کس نے شیروانی پہن کے تو شریف بن جانا ہے۔ یہ کہانی ہے وہاں پہ چل رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی ابھرتی ہوئی اور تیز رفتاری سے ترقی کرتی ہوئی گفتگو کے۔ بیریسٹر صاحب، آپ سے لاسٹ کوسچن یہ ہوگا، کافی عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس میں ہمارا کوئی اسی طرح کا ٹاپک تھا، کوئی ایشیا کے حوالے سے، اس میں آپ نے یہ کہا تھا چائنا کے حوالے سے، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ انڈیا ہے جو نیکسٹ سپر پاور بننے جا رہا ہے، وہ چائنا نہیں بلکہ انڈیا اس کو سرپاس کرے گا، انڈیا آگے نکل جائے گا سپر پاور۔ کیا آپ ابھی بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ اور چائنا اس کو کیسے لے گا، یہ جو خبر ہے وہ اس کو کیسے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں میں اس کے خاص پرسپیکٹو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ انڈیا اور چائنا کی کوئی سچویشن جو ہے وہ آپس کے تعلقات پہ نہیں آتے۔ نہیں، میں سٹل اس پہ انسسٹ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی نسبت انڈیا کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ایک ریکگنائز قسم کی ویل پریکٹس اور ویل اسٹیبلشڈ قسم کی ڈیموکریسی، جو کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور وہ ایڈوانٹیج اس لیے ہے کہ جس ملک کے اندر جو ہے آپ بہت بڑی ترقی کر لیں، بہت بڑی بڑی سڑکیں بنا لیں، بہت بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، آپ خوراک اور ادویات کے ڈھیر لگا دیں، یونیورسٹیوں کے پورے جو ہے وہ آپ سٹرکچر کھڑے کر دیں، تو وہ سوسائٹی اگر اس کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں ہے اور سول لبرٹیز نہیں ہیں، تو وہ سوسائٹی ایک سونے کا پنجرا بن جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ لوگ بے شک خوشحال تو ضرور ہوتے ہیں لیکن نہ وہ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتے ہیں، اور نہ سوسائٹی کا جو ایک قدرتی فلو ہوتا ہے جو ہونا چاہیے ترقی کے لیے وہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چین میں مارکسزم لیننزم کا دعویٰ کرنے کے باوجود اور اپنی جو ہے پولٹ بیورو کی میٹنگز میں کارل مارکس کی تصویریں لٹکانے کے باوجود چین ایک ایسا ملک ہے جس میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے ان ایکویلٹی ہے، اور سب سے زیادہ ان ایکویلٹی جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے جس میں عوام کی ایک فری پارٹیسپیشن ہوتی ہے سسٹم کے اندر، وہ اس میں موجود نہیں. آلدو کے جو سٹرکچر انہوں نے کھڑا کر رکھا ہے سوشیو اکنامک، وہ کام کر رہا ہے، یہ بات نہیں کہ وہ کام نہیں کر رہا. لیکن جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے ایک فری سوسائٹی کے ساتھ جس کے اندر ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے، سول لبرٹیز ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو ہے وہاں پہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہے اور طبقاتی تضادات میں کمی ہے، تو اس کے لیے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. لیکن یہ انڈیا کے لیے چیلنج اس لیے ہے کہ کیا انڈیا اس راستے پہ چلے گا. مثلا گزشتہ 8-10 سالوں میں جو انڈیا کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ خاص قسم کی سوچ یا ایک خاص قسم کی مذہب پرستی جو ہے، قوم پرستی اور مذہب پرستی کا ایک ملغوبہ جو ہے وہ قوت پکڑ رہا ہے. تو اگر اس راستے پہ انڈیا آگے چلا جائے گا تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس کی ڈیموکریسی بھی انڈرمائن ہوگی، اس کے ہیومن رائٹس پہ بھی فرق پڑے گا، اس کی سیول لبرٹیز تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انڈرمائن ہوں گی. تو اس لیے یہ جو ہے میں جس بنیاد پہ کہتا ہوں وہ صرف اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے وہ ویل ٹیسٹڈ ہے. اب اگر کس وقت کون سی پارٹی برسر اقتدار آ گئی، ڈیموکریسی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ڈیموکریسی اپنے آپ کو اپنے پروسیس میں خود ریکٹیفائی کرتی ہے. اگلے انتخابات میں یا اس سے اگلے انتخابات میں پھر عوام جو ہے وہ ایسا ڈیسیجن کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ درست، پروگریسو اور عوام دوست قوتوں کو دوبارہ جو ہے وہ لے کے آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس جاری رہتا ہے، ایک ڈیموکریٹک اوپننس جو سوسائٹی کے اندر ہے وہ اگر موجود ہو، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، تو اس کا ترقی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے. اور یہ جو بات میں نے کی تھی نا سونے کا پنجرا، کہ یہ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ملک ہیں کہ جہاں پہ لوگ خوشحال ہیں، ان کو جو ہے وہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں جو ہے کھانا پینا یا شیلٹر یا ہاؤسنگ یا ان چیزوں کا پرابلم نہیں ہے، جس میں ایک سعودی عرب بھی شامل ہے، اس طرح کے ممالک ہیں. لیکن وہاں کے ملکوں کے اندر اب بھی سب سے بڑا سوال جو ہے وہ سوسائٹی کی آزادی کا سوال ہے، آزادی فکر کا سوال ہے، آزادی اظہار رائے کا سوال ہے. یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو. آپ